جب ہم مسیحی روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ حوالہ ان مشہور حوالوں میں سے ایک ہے جس میں روزے کے حوالے سے خدا اپنے لوگوں پر اپنی مرضی کو ظاہر کر رہا۔ جس طرح نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ دیا اپنے لوگوں کو کہ وہ اس طرح کا روزہ رکھیں، پرانے عہد نامے میں یہ حوالہ آپ کو روزے کے طریقے کے حوالے سے اور اس کے مقصد کے حوالے سے سکھاتا ہوا نظر آتا۔ اس میں پہلی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ جب خدا نے اپنے بندے کو یہ پیغام دیا اور پیغام دے کر ایک بات پہلی اس کے سامنے رکھی کہ کیا کر، گلا پھاڑ۔ کیا کر؟ گلا پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ تیری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، نرسنگے کی مانند۔ جس طرح لوگ نرسنگے کی آواز کو سنتے متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنی توجہ اس طرف کر لیتے ہیں کہ نرسنگا پھونکا گیا ہے، یقیناً ہمارے لیے کوئی پیغام۔ اور نرسنگا پھونکنے کے پیچھے ایک دن پہلے بھی ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ عبادت کے لیے بھی نرسنگا پھونکا جاتا، جنگ کے اعلان کے لیے بھی نرسنگا پھونکا جاتا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ اب جس طریقے کے ساتھ نرسنگا پھونکا جاتا، لوگ یہ جان جاتے، پہچان جاتے کہ یہ نرسنگا کس مقصد کے ساتھ پھونکا گیا۔ اب یہاں پر جب خدا نے اپنے بندے سے یہ بات کی کہ تو بھی اسی طرح لوگوں تک میری آواز پہنچانے کے لیے، میرا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا گلا پھاڑ، تاکہ جس تک تیری آواز جائے اس تک میرا یہ پیغام جائے کہ میں ان سے کیا چاہتا، اور خاص طور پر ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی اس عبادت کے حوالے سے جو وہ روزے کی صورت میں کرتے۔ اور یہاں پر ہمیں، اگر ہم اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا اس طرح کریں کہ ایک طرف لوگ شکوہ کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر خدا ان کے شکوے کا جواب دیتا۔ جس طرح مشہور شاعر ہیں ہمارے پاکستان کے علامہ اقبال، ان کی ایک بڑی مشہور نظم بھی ہے، شکوہ جواب شکوہ، پتہ جی اس کا، جہاں پر بالکل ایسا ہی نظر آتا کہ خدا جب اپنے بندے کو ان کے پاس بھیجتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اپنا گلا پھاڑ تاکہ لوگوں تک میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، چونکہ اس وقت نہ تو اس طرح کا کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ کوئی اعلان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی سہولت موجود تھی، صرف انسانی آواز جہاں جہاں تک بھی جائے، جن لوگوں تک بھی جائے۔ اور خدا نے یقیناً اسے کہا تھا کہ تو گلیوں میں، تو بازاروں میں، تو گھروں میں، جہاں جہاں تک تو جا سکتا ہے میری یہ آواز لے کر، میرا یہ پیغام لے کر میرے لوگوں تک جا اور ان تک پہنچا دے، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ آپ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں۔ اور یہاں پر کچھ ایسی پازیٹیو باتیں ہیں جو آج ہمارے لیے بھی قابل غور ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں درست ہیں، پازیٹیو ہیں، کیے جانے میں درست ہیں، ان سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ اصل میں خدا یہ کہتا ہے اپنے بندے سے کہ جب تو ان کے سامنے جائے گا تو اصل میں جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بظاہر درست ہیں۔ اب یہ کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے دوسری آیت سے پڑھا ہے کہ وہ روز بروز میرے طالب ہیں۔ روز بروز کیا ہے جی؟ میرے، اور خدا کا طالب ہونا کوئی بری بات ہے؟ خدا کا طالب ہونا کوئی بری بات ہے؟ اس سے اچھی بات ہی کو نہیں ہو سکتی کہ اپنے خدا کے طالب ہونا۔ طالب سے مراد کیا ہے؟ اپنے خدا کے چاہنے والے، اپنے دل کے اندر اپنے خدا کے لیے جذبہ رکھنے والے۔ اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خدا ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو میرے طالب ہیں، جو
میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات، پہلی بات وہ میرے طالب ہیں، اور دوسری ہے اس قوم کی مانند ہیں جس نے صداقت کے قائم کیے۔ جس نے کیا کیا جی؟ پہلی بات بھی درست ہے کہ میرے طالب ہیں، دوسری بات صداقت کے کام کرنے والے، اور یہ بات بھی بری نہیں ہے۔ خدا کے طالب ہونا خوبصورت بات ہے، صداقت کے کام کرنا خوبصورت بات ہے، دونوں کام بہترین ہیں۔ تیسری بات کون سی ہے جی؟ خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے خدا کے احکام کو ترک نہیں کرتے۔ میرے طالب بھی رہتے ہیں، صداقت کے کام بھی کرتے ہیں۔ اب جب ہم کام کی بات کرتے ہیں نا، آپ نے ایک بات سیکھی تھی کہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو دراصل یہ ایک کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ کیا جی؟ ایک، اور یہ شمسی نے جب یہ سکھایا عبادت کے حوالے سے، تینوں قسم کی عبادت کے حوالے سے، کہ خبردار راست بازی کے کام، وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، صداقت کے کام، راست بازی کے کام جو وہ کرتے ہیں، تینوں باتیں، خدا کے طالب ہونا، صداقت کے کام کرنا، احکام کو ترک نہ کرنا، پھر آگے کیا ہے؟ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ وہ نہ صرف میرے طالب ہیں، نہ صرف میرے احکام کو وہ ترک نہیں کرتے، بلکہ وہ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ درست راستہ کون سا ہے۔ اور یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ لگن، یہ تڑپ ہو کہ آپ اس راستے کو جانچیں اور پرکھیں جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، کہ آپ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا، اور وہ درست راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ خوبصورت بات ہے۔ آگے کیا لکھا ہے جی؟ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں کتنی ہو گئی؟ پہلی بات کیا ہے؟ خدا کے طالب ہونا، پہلی بات۔ دوسری کیا ہے؟ صداقت کے کام کرنا۔ تیسری بات جی احکام کو ترک نہ کرنا، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی کون سی ہے؟ راہوں کا دریافت کرنا۔ اب پانچویں بات کون سی آ گئی؟ خدا کی نزدیکی۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں زبردست بات، ایک سے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے کہ یہ پانچوں باتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، یہاں تک یہ جو پانچوں باتیں خدا نے گنوائی ہیں ان لوگوں کے بارے میں، یہ پانچوں کی پانچوں باتیں ایک ایماندار کے اندر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ پانچوں باتیں ایک ایماندار کے لیے اور ایک ایماندار کے اندر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ خوبصورت باتیں خدا کی عبادت کے حوالے سے، خدا کے احکام کے حوالے سے، خدا سے پیار کے حوالے سے، اس کی راہ کے حوالے سے ایک سے بڑھ کر ایک بات ہے۔ لیکن جو اگلی بات ہے وہ ہے لوگوں کا شکوہ۔ خدا کہتا کہ یہ کام جو وہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کام ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں کام یہ بالکل درست ہیں، نزدیکی بھی چاہتے ہیں، میرے طالب بھی ہیں، احکام کو ترک بھی نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں خوبصورت ہیں، پازیٹو ہیں، اچھی ہیں اور ایک ایماندار میں ہونی چاہیے۔ لیکن آگے ان ساری باتوں کے باوجود شکوہ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی بھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کا شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے لوگوں کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے۔ یہ وہ سوال اور یہ وہ شکوہ ہے جو لوگوں کا ہے خدا سے کہ ہم تیرے طالب بھی ہیں، ہم تیرے احکام کو ترک بھی نہیں کرتے، ہم اپنی راہوں کو بھی جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور ہم تیری راہوں پر چلنا بھی چاہتے ہیں، ہم تیری نزدیکی بھی چاہتے ہیں، اپنے کاموں سے یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو کیا نہیں کرتا؟ جبکہ تو نظر ہی نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کا شکوہ ہے کہ کیوں تو نظر ہی نہیں کرتا؟ ہم نے کس لیے اپنی جان کو دکھ دیا،
ہم نے کیوں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے جبکہ تو نظر ہی نہیں کرتا؟ اور اس کی ایک خاص وجہ، لوگوں کا شکوہ اپنی جگہ پر درست ہے، اس لیے درست ہے کہ یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا ان کی روزے جیسی عبادت اور ریاضت کو قبول ہی نہیں کر رہا، خدا اس پر غور ہی نہیں کر رہا، خدا اسے خاطر میں نہیں لا رہا۔ کیوں خدا خاطر میں نہیں لا رہا؟ کیوں خدا ان کے روزے کو، ان کی عبادت کو، ان کی ریاضت کو، وہ زمین پر رہ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے کام کرنے کے باوجود، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود، اپنی جان کو دکھ دینے کے باوجود، ٹاٹ اوڑھنے کے باوجود، سر پر راکھ ڈالنے کے باوجود، راکھ میں بیٹھ جانے کے باوجود، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود بھی خدا کی نظر ان کی طرف نہیں، خدا کی نظر نہیں ان طرف۔ اس کی وجہ خدا نے آگے بیان کر دی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں ان پر، دیکھو تم اپنے روزے کا دن کیا ہوتا ہے، اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، ان کاموں کے اندر جو تم کر رہے ہو، میرے طالب ہونے میں، میرے احکام کو دریافت کرنے میں، میری راہوں کو دریافت کرنے میں، میری نزدیکی چاہنے میں، ان کاموں کے اندر تمہاری اپنی خوشی چھپی، اور تم یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ تم مجھے خوش کرو، بلکہ ان کاموں کے اندر، تمہاری اس راست بازی کے اندر، تمہارے ان نیک کاموں کے اندر، تمہاری اس عبادت کے پیچھے تمہارے اپنے مطلب پوشیدہ، اور چونکہ ان کے پیچھے تمہاری مجھے خوش کرنے کی کوئی بات ہی موجود نہیں ہے، عبادت کا اس میں عنصر ہی موجود ہے، دکھانے کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، عبادت روز بروز، لیکن اندر معاملہ کچھ اور ہے۔ خدا کہتا ہے کہ خدا اس لیے نظر نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے روزے کے دن جب اپنی خوشی کے طالب ہوگے، جب اس کے اندر تمہارا اپنا مطلب پوشیدہ ہوگا، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ روزہ اصل میں ایک ایسی عبادت ہے جو اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے۔ جو کیا ہے جی اے ٹی ایم؟ کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ادھر ہم نے روزہ رکھا، ادھر کام ہو گیا، جیسے اے ٹی ایم مارتے ہیں جھٹ سے پیسے باہر۔ ہم عبادت بھی، اگر آپ اس ذہن کو لے کر یہ دیکھیں یہ خدا کی اپنی مرضی، آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور درست طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ عبادت آپ کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ خدا کے لیے۔ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں ہم کہ عبادت ہم کس کے لیے کرتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے۔ جب آبجیکٹو ہی وہاں سے ہٹ جائے گا، دیکھیں اگر آپ روز بروز اس کے طالب ہوتے رہیں گے، صداقت کے کام کرتے رہیں گے، خدا کے احکام کو ترک نہیں کریں گے، اس کی راہوں کو دریافت کرتے رہیں گے، خدا کی نزدیکی چاہتے رہیں گے، لیکن اس کے پیچھے یاد رکھیں اگر آپ کا آبجیکٹو کوئی اور ہے تو آپ کی روزے جیسی عبادت بھی محض بھوک اور پیاس ہے۔ اور ہم نے پہلے ایک بار اس بات کو سیکھا تھا کہ جو روزہ ہے یہ کوئی بھوک ہڑتال نہیں ہے، یہ کوئی بھوک ہڑتال، یہ بھوک ہڑتال نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح کریں گے تو خدا تک کبھی آپ کی آواز نہیں پہنچے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کوئی اور ہے، وجہ کیا ہے کہ ان باتوں کے پیچھے آپ کا مقصد کوئی اور ہے۔ آپ عبادت تو کرتے ہیں لیکن بڑائی آپ نہیں چاہتے، اور یہ وہ ریاکاری ہے جو اس وقت اسرائیلیوں کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک یہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، اور آج اگر مسیحی دنیا کی بات کریں تو مسیحی دنیا میں بھی یہ آج ہمیں عروج پر نظر آتی ہے۔ عبادت کے پیچھے بھی ہمارا کوئی نہ کوئی اپنا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، اور ہم ٹارگٹ خدا کا گھر ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہوتا۔ اور جب تک یہ بات یاد رکھیں ہمارے اندر، خدا نے پہلی بات یہ اپنے بندے کے سامنے کہ تو اپنی آواز کو کیا کر، گلا پھاڑ، اپنی آواز کو نسرنگے کی طرح بلند کر، اور ایک کام کر۔ کون سا کام؟ میرے لوگوں پر، ذرا اسی بات کو اگر آپ پڑھیں گے، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو،
جو غلطی، جو گناہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، اور اس سے بڑا، یاد رکھیں، دکھاوے سے بڑا گناہ، ریاکاری سے بڑا گناہ، جن پر خدا یسوع مسیح نے، اگر آپ متی رسول کا انجیلی بیان پڑھیں گے تو کم از کم آپ کو 7 بار یہ بات لکھی ہوئی ملے گی کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ روزے بڑے، کام بھی ویسے، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور، اور جب تک اصل مقصد کچھ اور رہے گا کبھی آپ کی آواز عالم بالا پر نہیں سنی جائے گی، کبھی جو آپ کا روزہ ہے خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہرے گا۔ اور آج اگر ہمارے خدا نے ہمیں وقت دیا، ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی جو میں روزے رکھتا، جو عبادت ریاضت روزے کی صورت میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اسے ایک ATM کارڈ سمجھتا ہوں یا خدا کو مجبور کرتا ہوں اپنی کسی خواہش کے لیے، اپنی کسی جسمانی ضرورت کے لیے میں اپنے خدا کو مجبور کرنا چاہتا، یا اس طرح کہ میں ATM کارڈ ماروں گا پیسے نکل آئیں۔ یاد رکھیں، آپ سچی نیت کے ساتھ دیکھیں، یہ مرضی خدا کی ہے کہ اس نے کب آپ کی آواز کو سننا ہے، کب آپ کو جواب دینا ہے، یہ خدا کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ سچی نیت کے ساتھ، آپ سچی لگن کے ساتھ، آپ سچے ارادے کے ساتھ، آپ نیک نیتی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں۔ آپ اپنے خدا کے سامنے جھکتے رہیں، ایک بات کو لے کر، اپنے کسی اور کو نہیں، اپنے خدا کو لے کر۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی پاسبان کے لیے چرچ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت نہیں ہے، اگر آپ کسی اپنے باپ کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کی عبادت نہیں ہے، اپنی ماں کے لیے جاتے ہیں اس کا خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کی عبادت نہیں ہے، اگر آپ اپنے کسی دوست کے لیے جاتے ہیں، بہن بھائی کے لیے جاتے ہیں، یہ آپ کی عبادت نہیں ہے، آپ کا ٹارگٹ تو وہیں پر ختم ہو گیا۔ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ یہ تو بڑا روزہ دار ہے، بڑا روزے دار ہے، باپ تو وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہی وہ گناہ ہے جو اس وقت خدا نے اپنے بندے یسایا سے کہا کہ میرے لوگوں پر میرے گناہ کو ظاہر کر دے، کہ وہ یہ سارے کام تو کرتے ہیں لیکن پازیٹیو اتنے کر کے جب آگے آپ ایک نیگیٹو کر دیا، خدا کی جگہ پر کسی اور کو رکھ لیا، معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آج ضرور ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، آج ذرا ضرور اپنے اندر نگاہوں کو لے کر آئیں کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں ہوں، کہیں میرے اندر بھی کوئی تو ایسی بات نہیں پائی جا رہی، کیا وجہ ہے کہ خدا میری سنتا نہیں ہے۔ اور اگر یاد رکھیں، یہ شخصی طور پر بھی معاملہ ہے، یہ خاندانی طور پر بھی معاملہ ہے، اور یہ کلیسیائی طور پر بھی معاملہ ہے۔ اگر خدا شخصی طور پر نہیں سن رہا تو ضرور اس بات کو اپنے سامنے لے کر آئیں، اگر خدا خاندانی طور پر نہیں سن رہا تو ضرور اس بات کو اپنے سامنے لے کر آئیں، اگر خدا کلیسیائی طور پر نہیں سن رہا تو ضرور اس بات کو اپنے سامنے لے کر آئیں کہ کیوں میری کلیسیا بدحالی کا شکار، کیوں یہ کلیسیا روحانی بیداری کی طرف آنے سے پیچھے، کیا رکاوٹ ہے؟ کہیں وہ کوئی رکاوٹ، وہ رکاوٹ میں تو نہیں ہوں، کہیں وہ روڑا جو راستے کی رکاوٹ ہے کہیں وہ میں تو نہیں ہوں۔ آج بھی مقدس یسایا اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ پیغام ہم کو دے رہا۔ یہ بات آج ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا کے طالب ہم بھی ہیں، روز بروز ہم خدا کی، دیکھیں آج کل ہر روز عبادت کی جا رہی، ہر روز عبادت کر رہے ہیں، اس کی خوشی اس کے طالب بھی ہیں، اس کی نزدیکی بھی چاہتے ہیں، آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں، راہوں کو دریافت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو آبجیکٹو ہے وہ کوئی اور ہے، اور اگر آبجیکٹو کوئی اور ہے تو ہم رکاوٹ ہیں سب سے بڑی، اپنے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے بھی، اور اپنی کلیسیا کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے بھی، اور اپنی کلیسیا اور اپنے معاشرے کے لیے بھی۔ خدا را ضرور غور کریں اس بات پر۔ مقدس یسایا آج خدا کا پیغام لے کر آپ کے درمیان پہنچا ہے، یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، میرے گھرانے کے لیے بھی ہے، ہر کسی کے لیے بھی ہے۔ وہ گلا اپنا ہمارے لیے بھی پھاڑ پھاڑ کر ہم تک یہ آواز پہنچا رہا کہ ہم بھی ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ شکوہ آج ہمارا بھی ہے کہ خدا کیوں نظر نہیں کر رہا،
خدا کیوں ہماری جو کلیسیائی سختیاں ہیں خدا کیوں وہ معاف نہیں کر رہا؟ کیوں یہ بڑھتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ معاملات دن دن بگڑتے جا رہے ہیں؟ حالات قابو میں آ ہی نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ٹارگٹ کوئی اور ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گیت بھی گائے جا رہے ہیں، زبور بھی گائے جا رہے ہیں، خدا کو ٹائم بھی دیا جا رہا ہے، یہ ساری پانچوں باتیں شاید ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو اگلی بات ہے، شکوہ بھی شاید ہمارا ہے کہ خدا ہماری آواز بھی نہیں سن رہا۔ اور اگر آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں تو پھر خدا کے، اگر آپ کا بھی یہی شکوہ ہے کہ خدا میرے روزے پر بھی نظر نہیں کر رہا، خدا میری عبادت کا، میری دعاؤں کا خدا جواب نہیں دے رہا، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسا اسرائیلیوں کی زندگی میں یہ گناہ تھا، کیا یہ گناہ کہیں ہماری زندگی میں تو نہیں پایا جاتا؟ دیکھیں، آپ نیک نیچتے کے ساتھ کریں، اپنا پار یہوہ دے سٹھ آپ بھائیو سنبھالیں۔ آپ نیک نیچتی کے ساتھ کریں، وقت آنے پر خدا ضرور آپ کی آواز کو سنے گا۔ لیکن بات ہے نیک نیچتی کی، بات ہے آبجیکٹو کی، جو آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے، لوگوں کا شکوہ اپنی جگہ پر، میں ہم نے جانوں کو دکھ دیا اور تو خیال نہیں کرتا، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب، اپنی خوشی کے نہیں، ہم نے خوش کرنا ہے اپنے آپ کو نہیں، اپنی جان کو دکھ دے کر ہم نے خوش کرنا ہے اپنے خدا کو۔ اور جان کو دکھ دینے سے مراد یہ ہے اپنے لیے۔ ایک دن پہلے اس بات کو سیکھا تھا کہ ٹینشن دینے کا نہیں، جی بائبلی طریقہ کیا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے گناہوں پر پچھتانا۔ ہماری انگلی ہمیشہ دوسروں کی طرف ہوتی، دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ خدا اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے خاندان پر غور کریں۔ خدا کی آج یہ آواز، جی اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بھی۔ یہ آواز آج خدا کی، خدا آپ کو پکار رہا ہے، خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر ابھی تک بچے ہوئے ہیں تو خدا کی پاس مرضی یہ ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ ہماری نوبت بھی توبہ تک پہنچ جائے، یو ٹرن اپنی زندگی میں لے کر، تاکہ خدا کا یہ شکوہ ختم ہو سکے۔ ہمارا شکوہ ہے، خدا کا جواب یہ ہے کہ کیا تم روزہ واقعی میرے لیے رکھتے؟ کیا تم عبادت میرے لیے کرتے یا کسی اور کے لیے؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے، ضرور سے اپنی زندگی سے ہٹا کر اپنے خدا کے لیے جب کریں گے تو آگے خدا کا وعدہ ہے، جب آپ اگلی آیات کو پڑھتے ہیں، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کو یہ پتہ چلے گا اگر آج آپ کا یہ شکوہ ہے کہ میرے اتھرو میرے دن رات دی ہوئے نے غزا پوچھ دے رہندے مینوں تیرا، اگر آج آپ کا بھی یہی شکوہ ہے تو خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر تو ان شرائط کو پورا کرے گا تو میں تیرا ہراول بھی ہوں گا، میں تیرا چنڈاول بھی ہوں گا، میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیرے پیچھے بھی موجود رہوں گا، میں تیرے دائیں اور میں تیرے بائیں بھی رہوں گا، میں تیرے نیچے اور میں تیرے اوپر بھی رہوں گا۔ تب تیری آواز سنی جائے گی اور تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میں تجھے سنبھال لوں گا، تیری آواز مجھ تک پہنچے گی، میں تجھے سنبھال لوں گا۔ پھر تجھے پتا چلے گا کہ جو وعدہ میں نے کیا، جو اس کے اکلوتے بیٹے نے کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، خدا ضرور اپنے وعدے کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں، لیکن خالص نیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے خدا کی خوشی کے لیے۔ سو آج کے بعد اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے، خدا را اسے ترک کر کے اپنی زندگی سے ایک طرف کریں اس کو، اور اپنے سامنے صرف اور صرف اپنے قادر مطلق خدا کو رکھیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، تو ضرور آپ کی زندگی میں بھی یہ وعدے پورے ہوں گے، کیونکہ کتاب مقدس کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔